بیوی کو اس بات کا علم تھا کہ شوہر کو کھانا کھانے کے بعد کوئی میٹھی چیز کھانے کا شوق بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، مگر وہ اپنی سخت کوشش کے باوجود میٹھے کا انتظام نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بیت المال سے جو وظیفہ ملتا تھا وہ کھانے کی تیاری میں صرف ہو جاتا تھا۔ لیکن بیوی نے روزانہ کے اخراجات میں سے دو پیسے بچانا شروع کر دیے۔ اس طرح کافی دنوں کے بعد وہ اس قابل ہو گئی کہ کوئی میٹھا تیار کر سکے۔ چنانچہ ایک دن آٹا اور گھی اور کھجور کا گڑ لائی، حلوہ تیار کیا اور رات کے کھانے کے بعد خوشی خوشی شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی پسندیدہ چیز ان کے سامنے رکھی گئی تھی، مگر انہوں نے بیوی سے دریافت فرمایا، یہ تو بتاؤ کہ یہ حلوہ تم نے کس طرح تیار کیا، یعنی تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے کہ تم نے حلوہ تیار کر لیا؟ یہ سوال سن کر بیوی سناٹے میں آ گئی، کیونکہ وہ خلیفہ کے مزاج سے واقف تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ تو وہ شخص ہے کہ خلیفہ بننے کے دوسرے ہی دن کپڑوں کے تھان کندھے پر رکھ کر بچوں کے لیے روزی کمانے نکل گیا تھا کہ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے دریافت کیا، امیر المؤمنین جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، آپ کے شایان شان نہیں کہ کپڑوں کے تھان کندھوں پر لاد کر گلی گلی پھریں اور روزی کمائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، آخر یہ تو بتاؤ کہ میں اپنے بال بچوں کو کیا کھلاؤں؟ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مجلس شورا بلائی اور بالاتفاق فیصلہ ہوا کہ خلیفہ اور ان کے بال بچوں کے روزانہ کھانے کے اخراجات بیت المال سے ادا کر دیے جائیں گے، اور سال میں 2 جوڑے کپڑے، ایک جوڑا گرمی کا اور ایک جوڑا سردی کا انہیں بیت المال سے فراہم کیے جائیں۔ بیوی نے عرض کیا، بیت المال سے جو وظیفہ آتا ہے اس میں سے دو پیسے بچا کر میں نے اکٹھا کیا اور اس میں سے آپ کے لیے حلوہ تیار کیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حلوے سے ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے وظیفے میں میری ضروریات سے 2 پیسے زیادہ آتے ہیں۔ ہاتھ دھو کر دسترخوان سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اسی وقت بیت المال کے خزانچی کو حکم نامہ لکھا کہ میرے وظیفے میں سے 2 پیسے کم کر دیے جائیں، کیونکہ یہ میری ضروریات سے زیادہ ہیں۔ جب اس طرح کے مسلم حکمران تھے تو اسلامی مملکت پر رحمت خداوندی کی بارشیں ہوتی تھیں۔ اب نہ وہ حکمران ہیں اور نہ خدا تعالیٰ کی رحمتیں۔